اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والے گھروں میں ایمان کے ساتھ پیدا کیا۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ سورہ فیل اور سورہ قریش کی مختصراً ترجمہ، تفسیر اور تشریح کی، جس کے اندر ہمیں یہ مفہوم سمجھ آیا کہ پہلی دو سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے قریش، مکہ اور بیت اللہ کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ پہلی سورت جو کہ سورہ فیل ہے، اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی کس طرح حفاظت کی اس زبردست ابرہہ کے لشکر سے، اس کے متعلق ہم نے پڑھا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ کے لوگوں کے دلوں کے اندر جو الفت ڈالی، جو انٹرسٹ ڈالا، انسیت ڈالی سفر کے حوالے سے، جو سفر وہ کیا کرتے تھے سردیوں کی جانب اور گرمیوں کی جانب، سردیوں کی جانب سفر یعنی ملک شام اور گرمیوں کی جانب سفر یعنی ملک یمن، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس ڈر کو ختم کر دیا۔ جو ڈر ان کے دلوں میں تھا، ایک ڈر تھا کس کا، کہ وہ صحرا میں، مکہ مکرمہ یا عرب کا پورے اس صحرا میں رہ رہے تھے، تو ان کا ڈر تھا کہ ہم یہاں کیسے کھائیں گے، ہم یہاں کیسے کھائیں گے، یہاں تو کوئی چیز اگتی نہیں ہے، یہاں کوئی سبزہ نہیں ہے۔ پھر دوسرا ڈر تھا کہ ہم اگر کہیں باہر گئے، یہاں تو کچھ اگتا نہیں، اگر ہم تجارت کی غرض سے کہیں باہر گئے دوسرے کسی ملک میں تو ہمیں لوٹ لیا جائے گا، مار لیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو بیت اللہ جو کہ پہلی صورت میں ذکر ہوا، کہ جو کہ بیت اللہ ہے، جس کو میں نے ابرہہ کے اس خونخوار لشکر سے بچایا اپنی قدرت سے، اسی بیت اللہ کی عزت لوگوں کے دلوں میں ڈال دوں گا، جو کہ لوگ آپ کی بھی عزت کریں گے اس بیت اللہ کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اب اس سب کے ضمن میں تم نے کیا کرنا ہے شکرانے کے طور پر، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، پس تم عبادت کرو اس گھر کے رب کی، یعنی بیت اللہ کے رب کی عبادت کرو۔ اب یہ سورتوں کا ترجمہ، تفسیر، تشریح کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اکثر و بیشتر عوام کو، ہم سب کو یہی 10 سورتیں جو ہے اتفاق سے جو ہے نمازوں میں حاصل ہوتی ہیں، کیونکہ سنتوں میں اکثر و بیشتر یہی 10 سورتیں پڑھی جاتی ہیں، یا مغرب کی نماز میں آپ دیکھیں تو ہمیشہ یہی 10 سورتوں میں سے پڑھی جاتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی حکمت عملی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی چھوٹی چھوٹی سورتوں میں ایسا ربط پیدا کیا ہے کہ ایک سورت میں شرط ہوگی تو دوسری سورت میں جزا ذکر کی، ایک سورت میں سوال ہوگا تو دوسری سورت میں جواب ذکر کیا، ایک سورت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے مسلمانوں کا ذکر کیا تو وہی دوسری سورت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے متعلق ذکر کر دیا۔ یعنی اب مفسرین ان سورتوں کو کہتے ہیں کہ ان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے بہنوں کی طرح نسبت رکھی ہے۔ کس کی طرح؟ بہنوں کی طرح، جیسے دو بہنیں ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے ایک مسئلہ آپ یاد رکھیں کہ اگر ان سورتوں میں سے آپ نماز میں کوئی سورت پڑھ رہے ہیں، الم تری آپ پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ الم تری کے بعد یا تو آپ نے دو سورتیں ایک سورت چھوڑ کے دوسری نہیں پڑھنی ہے، دو سورتیں چھوڑ کے دوسری کوئی پڑھنی ہے، یعنی الم تری کوئی پڑھ رہا ہے تو ارائیت الذی وہ دوسری رکعت میں نہ پڑھے۔ یہ مکروہ ہے، یہ عمل مکروہ ہے، کیونکہ اس سے جو ہے قرآن کریم کا وہ جو ربط ہے، وہ نسبت ہے، وہ کہیں نہ کہیں ادھوری رہ جائے گی۔ جب سمجھ کر نماز پڑھیں گے تو نماز میں سمجھ کر پڑھنے والا یا جس کو عربی کا مفہوم و ترجمہ معلوم ہے، وہ جب ان صورتوں کو پڑھے گا تو ایک صورت میں شرط ہوگی، دوسرے میں جزا، اس کو ذکر سمجھ آئے گی نہیں۔ اسی وجہ سے مکروہ قرار دیا گیا ہے اس عمل کو کہ آپ ایک صورت کو چھوڑ کر دوسری صورت پڑھیں، یا تو آپ کو فوراً دوسری متصلاً صورت پڑھنی ہوگی، یا پھر دو صورتوں کا کم سے کم کیا بنانا ہوگا، بیچ میں واسطہ بنانا ہوگا۔ بہرحال ہم آج کی صورت کے اوپر آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ماعون اس کا نام ہے، یا سورہ ارائیت الذی۔
تو بہرحال ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اسے دیکھا جو سزا و جزا کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدع الیتیم، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا۔ فویل للمصلین، پھر بڑی خرابی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، الذین هم یراؤون، جو دکھاوا کرتے ہیں، ویمنعون الماعون، اور دوسروں کو معمولی چیز دینے سے بھی انکار کرتے ہیں۔ اب اس کا پس منظر آپ سن لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا تو ابو لہب یا جہل، ان دونوں میں سے کسی کے پاس ایک یتیم آیا، تو انہوں نے کیا کیا، پہلے اس یتیم کو دھکا وغیرہ کیا، پھر اس کا مال ہڑپ کر لیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ شکایت پہنچی کہ ان دونوں میں سے غالباً کوئی ایک رہا ہوگا، تو کسی نے کسی یتیم کا مال ہڑپ کر لیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور فرمایا کہ یتیم کا مال فوراً واپس کرو۔ تو جب اس نے فوراً یتیم کا مال واپس کیا اور اس کے ساتھ تھوڑا سا حسن اخلاق کے ساتھ پیش آیا، جب یہ معاملہ ہو گیا تو کفار مکہ، چونکہ قریش مکہ جو تھے، انہوں نے یہ جو بھی بڑے بڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے والے سرداران تھے، ان کو اپنا ٹھیکیدار بنا رکھا تھا۔ تو آ کر غیرت کے طور پر پوچھنے لگے، یہ کیا معاملہ، آپ نے تو ڈر کا مظاہرہ کیا، آپ نے تو فوراً محمد کے کہنے پر مال واپس کر دیا، یہ کیا معاملہ ہے، تم تو بڑی بڑی ڈھینگیں ہانکتے ہو۔ تو ان میں سے جو بھی تھا اس نے کہا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اگر میں نے مال واپس نہیں کیا، کس کے کہنے پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر، اس یتیم کے مال کو واپس نہیں کیا تو میری فوراً یہی بوٹی بوٹی تیمہ تیمہ ہو جائے گا، یعنی کہ مجھے اس قدر میرے اوپر وحشت طاری ہو گئی، اس قدر میرے اوپر خوف طاری ہو گیا، تو میں نے کیا کیا کہ اس کے مال کو واپس کر دیا۔ اب یہاں چونکہ اس کو ذکر لانا اس لیے ضروری تھا کہ یہاں ایک بڑی زبردست چیز بتائی گئی ہے یتیم کے حوالے سے۔ پھر پہلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ نے دیکھا اس شخص کو جو کہ جھٹلاتا ہے دین کو، ارأیت الذی یکذب بالدین، دین سے مراد یہاں اصطلاحی معنی ہے، ورنہ لغوی معنی دین کے کیا ہے؟ لغوی معنی یہاں دین کے جو ہے اگر کوئی سمجھے گا تو دین کے لغوی معنی ہے، یعنی اصل معنی ہے روز جزا، روز جزا، مگر یہاں اصل معنی لغوی معنی کے بجائے اصطلاحی معنی کو لیا جائے گا۔ اصطلاحی معنی کیا ہوگا کہ روز جزا کو تو وہی آدمی مانے گا جو اسلام کو بھی مانتا ہوگا، اور جو اسلام کو مانتا ہوگا وہ اسلام کی چند باریک باریک چیزوں کو بھی مانتا ہوگا اور موٹی موٹی سب باتوں کو مانتا ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کا اقرار کرتا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، نبوت کا اقرار کرتا ہوگا، نمازوں کے حوالے سے اس کا عقیدہ ہوگا کہ نماز پڑھنا فرض ہے، ان سب موٹے موٹے دین کو تو مانتا ہوگا۔ یہاں اسی کا ذکر فرمایا اصطلاحی معنی میں، لغوی معنی تو لیے جائیں گے، کسی جب تفسیر پڑھی جائے گی ترجمہ، تو ترجمے میں جو لغوی معنی ہوگا اصل لفظی معنی وہ تو لیا ہی جائے گا، مگر وہاں مقتضائے حال کو لے کر دیکھتے ہوئے اصطلاحی معنی کو بھی لیا جائے گا۔ اب لغوی معنی تو اس کے روز جزا ہے، اصطلاحی معنی اسلام ہے، اصطلاحی معنی اسلام ہے کہ کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو کہ روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ تو اصل سب معاملہ جو ہے روز جزا کا ہے، اصل سب پورے دین کا دار و مدار کس کے اوپر ہے؟ روز جزا کے عقیدے کو لے کر، روز جزا کے عقیدے کو لے کر۔ اگر کوئی شخص روز جزا کو نہیں مانتا ہوگا، اس کے سامنے اچھائی کیا برائی کیا، جیسے کہ اغیار مانتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایک بار مریں گے تو دوسری بار پیدا ہو جائیں گے، کوئی حساب کتاب نہیں، پھر مریں گے پھر پیدا ہو جائیں گے،
یعنی یہ عمل چلتا رہے گا. یا تو کچھ کہتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے تو مٹی مٹی ہو جائیں گے، اس کے بعد نہ حساب نہ کتاب. مگر جو شخص قیامت کے دن کے حساب و کتاب کے دن کو مانتا ہوگا، حساب و کتاب کو مانتا ہوگا کہ کل قیامت کے دن میرا حساب ہونا ہے، میرے تمام اچھے عملوں کا مجھے جو ہے جزا دیا جائے گا، اور جو میرے برے اعمال ہیں ان کے اوپر مجھے سزا دی جائے گی. تو کفار مشرکین کے اندر جو ہے مکہ مکرمہ کے اس وقت کے لوگوں کے اندر جو سب سے بڑی غلط فہمی تھی، جو سب سے بڑی غیر یقینی تھی، وہ تھی آخرت کے دن کو لے کر. آخرت کے دن کو لے کر وہ کہتے تھے کہ ہم کیسے آخرت کے دن کو مان لیں، کیسے تمہاری بات کا اقرار کر لیں، جب پہلی ہی بات تمہاری جھوٹی ہے. تم کہتے ہو کہ اللہ ایک ہے، وہ تو ہے نہیں. اللہ جب بہت سارے ہیں بنیادی جس کو ہم معبود مانتے ہیں، جن کو تم اسی کا انکار کر رہے ہو، اور ہمیں ایک معبود کی دعوت دے رہے ہو تو ہم اسی کو نہیں مانتے، تو آخرت کو دن کو کیا مانیں گے کہ کل قیامت کے دن ہمارا حساب و کتاب ہوگا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں قیامت کے دن کے نہ ماننے والے لوگوں کا ذکر فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ارأیتا. جہاں بھی قرآن کریم میں آئے گا رأیتا، وہاں اس کے معنی دو طریقے کے ہوں گے. یا تو ہوں گے کہ دیکھا تم نے، یعنی فوراً دیکھ رہے ہو جس چیز کو تم، یا تو تعجب کے لیے ہوں گے کہ تعجب قائم کرنا ہے کہ کیا تم نے دیکھا. اب دیکھ تو نہیں رہا ہے، اب مگر اس کو ایک تعجب دلوانے کے لیے کہ عجیب غریب معاملہ پیش آیا ہے، تو اس چیز کو لے کر قرآن کریم میں ارأیتا، رأیتا کا ذکر آتا ہے. جو ہے یہاں کیا کے معنی میں ہے؟ الذی، وہ جو کہ یکذب، جھٹلاتا ہے، تکذیب کرتا ہے، بالدین، روز جزا کی. با الگ ہے، دین الگ ہے. با کے معنی کی. فذالک الذی یدع الیتیم، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. اب یتیم کو دھکے دینے کے حوالے سے یہاں بات آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یتیم تھے، آپ خود یتیم تھے، اور اللہ تعالیٰ نے یتیم کے ساتھ حسن اخلاق، یتیم کی کفالت اور یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے اوپر جو انعامات، اکرامات جو ہے ذکر فرمائے ہیں قرآن مقدس میں، احادیث مبارکہ میں، وہ بہت ہی معنی خیز اور جو ہے ان کے اوپر عمل کرنے کے قابل ہے. اور جو وعید اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اور احادیث مبارکہ میں یتیم کے ساتھ برائی کے ساتھ پیش آنے اور یتیم کو جو ہے بد اخلاقی کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آنے اور اس کے ساتھ اچھا معاملہ کے ساتھ پیش آنے کے متعلق جو وعیدیں بیان فرمائی ہیں، اگر ان کو دیکھا جائے تو یتیم کے ساتھ برا کرنا یا اس کے ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ پیش آنا بہت سخت وعید کے قابل چیز ہے، یعنی اس کا انجام بہت برا ہوگا. جیسا کہ قرآن مقدس کی سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا بل لا تکرمون الیتیم. یہ کفار کے متعلق ان کی ایک علامت بیان کی ہے کہ ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے. ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور آپس میں لوگوں کو ابھارتے نہیں ہو مسکین کے کھانا کھلانے پر. یتیم اور اس مسکین کا بڑا عمل جو ہے اس دنیا کے اندر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی یتیم مسکین لوگوں کی وجہ سے تمہیں روزی دی جاتی ہے. بہرحال پھر فرمایا ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتے. یعنی تو خود تو کیا دیتے ہیں وہ کفار، بلکہ دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتے کہ کھانا کھلاؤ، کیونکہ خود تو وہ کھلاتے نہیں مسکین کو، مگر دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتے کہ کھانا کھلاؤ. اور جو کھانا کھلاتا ہوگا اس کو بھی کیا طعن و تشنیع کرتے ہیں کہ کیا ہے وجہ ہے کہ تم ان کی عادت بگاڑ رہے ہو، ان کو خود کمانے دو، ان کو خود کھانے دو، ان کو خود کرنے دو. تمہاری وجہ سے جو ہے معاشرہ خراب ہو رہا ہے، ایکوالٹی خراب ہو رہی ہے، توازن بگڑ رہا ہے. اگر یہ لوگ ایسے ہی مسکین رہیں گے تو جو ہے یہ تو معاشرے کو خراب کر دیں گے. ہم نے ٹھیکہ تھوڑی لے کر رکھا ہے کہ یہ بیکار بیٹھے ہوئے اور ہم ان کو خیرات کر کے کھلاتے رہیں. یہ کفار و مشرکین کی جو ہے علامات بیان کی گئی. پھر آگے ایک زبردست چیز بیان کی، فویل للمصلین، پس تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے
بڑی زبردست بات بیان فرمائی. پس تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے. کن نمازیوں کا ذکر ہوا؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو کہ اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں. بالکل یہاں ترجمہ اپنی نمازوں میں نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے متعلق تفسیر طبری میں عطار بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں الذین هم فی صلاتہم ساہون نہیں فرمایا. یہاں کیا فرمایا؟ الذین هم عن صلاتہم ساہون، کہ جو اپنی نمازوں سے، اگر نمازوں میں برتنے والی بات آ گئی، جو کہ پیچھے فرمایا جزا، کیا بیان کی؟ جزا. فویل للمصلین، جزا ہے ان لوگوں کے لیے، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے. کون نمازیوں کے لیے؟ شرط بیان کی الذین هم عن صلاتہم ساہون، جو کہ اپنی نمازوں سے کیا برتتے ہیں؟ غفلت برتتے ہیں. تو اگر یہاں بات آتی نمازوں میں تو اللہ کی پناہ ہم سب کے اوپر بربادی آ جاتی. کیوں؟ کیونکہ ہماری نمازوں میں کس قدر غفلت ہے. نمازوں سے چھوڑیے، نمازوں میں کس قدر غفلت ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں مگر ہمیں نماز کا سبق بھی یاد نہیں ہے، صحیح سے درست نہیں ہے. اگر درست ہے، یاد بھی ہے، معنی اس کا پتہ نہیں ہے. اگر یہ سب چیزیں معلوم ہے کہ ٹھیک ہے، مگر کیا پتہ کہ ہماری نیت صحیح ہے کہ نہیں ہے. اب اس کے آگے دوسری شرط بیان کی. جزا تو پہلے بیان کر دی، سزا کہ بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے. یہاں پہلی شرط یہ بیان کی کہ کون سے نمازیوں کے لیے؟ جو کہ اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں. دوسری چیز الذین هم یراؤون، جو کہ اپنی نمازوں میں دکھلاوا کرتے ہیں، وہ لوگ جو کہ دکھلاوا کرتے ہیں. اب یہاں پہلی آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا کہ الذین هم عن صلاتہم ساہون سے مراد وہ لوگ ہیں جو منافق ہیں. یا تو وہ سرے سے نماز پڑھتے نہیں، یا تو نماز ایسے پڑھتے ہیں کہ سامنے تو نماز پڑھ لیتے ہیں، مگر جب وہ کیا تنہائی میں جاتے ہیں تو نمازیں پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں. یا تو وہ وقت مقررہ پر نماز نہیں پڑھتے، جیسا کہ قرآن کریم کی دوسری آیت میں ذکر کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم. کیا فرمایا؟ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں حالانکہ وہ ان کو دھوکہ دینے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ان کو دھوکہ دینے والا ہے. ایک چیز یاد رکھیں، جہاں بھی قرآن کریم میں اس طریقے کی کوئی مثال یا اس طریقے کی کوئی صفت بیان کی جائے گی اللہ تعالیٰ کے متعلق، یعنی دھوکہ دینا، یہ صفت صحیح نہیں ہے، اچھی صفت نہیں ہے. جہاں بھی ایسی کوئی صفت اللہ کے متعلق ذکر ہوگی اس سے مراد وہ چیز نہیں ہوگی جو چیز وہاں ذکر کی گئی ہے. یہاں دھوکے سے مراد وہ دھوکہ نہیں ہے کہ کسی نے کسی سے پیسے لیے بعد میں ہڑپ کر لیے، کسی نے کسی سے پیسے لیے بتایا کہ 1 تاریخ کو دوں گا، بعد میں 1 تاریخ کہیں گزرتی جا رہی ہے. یہ دھوکہ نہیں ہے. دھوکہ اصل سے یہاں مراد یہ ہے کہ یہ لوگ جس طریقے سے اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کا انکار کر رہے ہیں، حالانکہ یہ منافقین ہیں، غیر مسلم مشرکین نہیں ہیں، منافقین ہیں. منافقین کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو اللہ کو مانتے ہیں کہ کوئی اللہ ہے، مگر ان کے اندر ریاکاری، دکھلاوا، لالچ، کپٹ، کینہ اس قدر بھرا ہوا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی نہیں مانتے. اللہ کی سزا سے، اللہ کی جزا سے وہ غفلت برتتے ہیں. تو فرمایا کہ جیسے وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ اللہ کو مان کر جو ہے اللہ کی نہیں مان رہے، تو اللہ بھی ان کو ایسے ہی دھوکہ دیں گے کہ ان کو مسلمانوں کے طرح جنت نہیں دیں گے. کیا وہ تو سمجھ رہے کہ ہم ظاہر سے کیا ہے؟ مسلمان ہیں، کم سے کم زیادہ نہیں تو تھوڑی بہت تو جنت مل ہی جائے گی، مگر ایسا ہوگا نہیں. اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اندر منافقین کے لیے حد درجے کی سزا رکھی ہے. کفار اور مشرکین سے زیادہ سزا کس کو دی جائے گی؟ منافقین کو. تو یہاں منافقین سے مراد وہی منافق ہے. کون منافق؟
وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جو کہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں مگر کس کے ساتھ؟ سستی کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ سستی کے ساتھ۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے صحیح سند کے ساتھ، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الصلاۃ المنافق 3 بار فرمایا۔ یہ تو منافق کی نماز ہے، یہ تو منافق کی نماز ہے۔ صحابہ نے فرمایا کیا، کون سی نماز؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو کیسے منافق کیا کرتے ہیں، عصر کی نماز کے لیے بیٹھے رہتے ہیں، انتظار کرتے رہتے ہیں سورج کے غروب ہونے کا۔ جب سورج غروب ہونے کے اتنے قریب پہنچ جاتا ہے کیا کہ شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان میں پہنچ جاتا ہے، تو پھر یہ کھڑے ہو کر کیا کرتے ہیں؟ نمازیں پڑھتے ہیں۔ اور نمازیں بھی کیسے پڑھتے ہیں؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، دکھلاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں سستی کے ساتھ اور دکھلاوے کے ساتھ، اور ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا، اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا، یعنی کہ وہ نمازوں میں جو سبق تو پڑھ رہے ہیں وہ پڑھ نہیں رہے، بس زبانی پڑھ رہے ہیں۔ تو یہاں پھر آگے دوسری صفت جو بیان کی تھی الذین هم یراؤون، جو کہ دکھلاوا کرتے ہیں۔ اس کے متعلق تفسیر قرطبی میں ایک روایت ہے، مسند احمد میں ایک روایت ہے، امام احمد نے عمرو بن مرہ سے یہ روایت کی ہے کہ ہم ابو عبیدہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ وہاں ہم ریاکاری کے موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ ایک شخص آئے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عمرو سے سنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لوگوں کو سنانے کے لیے عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو ہر چھوٹے بڑے شخص کے پاس آگاہ کر دیں گے، ہر چھوٹے بڑے شخص کو اس کے اس اعمال سے آگاہ کر دیں گے، یعنی کہ اس کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ وہ دکھلاوا کر کے جو نماز پڑھتا ہے یا دکھلاوے کے لیے جو بھی عمل کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے مقصد میں اس کو کامیاب کر دیں گے، ہر چھوٹے بڑے کے سامنے اس کے اس عمل کو عیاں کر دیں گے، آگاہ کر دیں گے، مگر ہوگا کیا؟ فرمایا کہ ان سب لوگوں کے نظر میں اس کو حقیر بنا دیں گے، ان سب لوگوں کی نظر میں اس کو حقیر بنا دیں گے۔ پتہ تو سب کو چل جائے گا کہ فلاں نمازی ہے، فلاں تہجد گزار ہے، مگر یہ بھی اللہ تعالیٰ دکھا دیں گے کہ اس کے تہجد اور اس کی نمازیں کسی قابل نہیں ہے، پیٹھ پیچھے جو کام کرتا ہے یہ یا اس کے علاوہ جو کام کرتا ہے وہ اس کے صحیح نہیں ہے، یعنی عیاں بھی کریں گے اور اس کی اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی نظر میں اس کو حقیر کر دیں گے۔ پھر آگے ایک چیز بیان کی وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور دوسروں کو معمولی چیز دینے سے بھی انکار کرتے ہیں، یعنی اس میں جو ہے صحابہ، کبار صحابہ جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ اس کے متعلق تفسیر کرتے ہیں کہ اس سے مراد کون سی چیزیں ہیں؟ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، جو کہ عام روزمرہ کی چیزیں بھی ایک دوسرے کو دینے سے انکار کرتے ہیں۔ اس سے مراد انہوں نے لیا تھا کلہاڑی، ڈھول، سوئی، دھاگا، ایسی چیزیں۔ آج کے دور میں جو شخص یہ کرے کہ کسی کو عاریتاً کوئی چیز نہ دے، انکار کرے، بخل کرے، وہ شخص بھی اسی زمرے میں آئے گا۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، جو کہ معمولی سی چیزیں، روزمرہ کی چیزیں استعمال کے لیے بھی دوسروں کو نہیں دیتے ہیں، اور معون سے مراد مفسرین یہاں لیتے ہیں معون سے مراد زکوٰۃ ہے، معون سے مراد زکوٰۃ ہے، یعنی اس کے ترجمے میں یہ چیز مخفی ہے کہ جو شخص روزمرہ معمولی چیزیں بھی ایک دوسرے کو دیتا نہیں ہے وہ زکوٰۃ کیا دے گا؟ زکوٰۃ تو خفیہ چیز ہے، زکوٰۃ تو خفیہ چیز ہے، یعنی میں نے کسی کو زکوٰۃ دیا تو کسی کو معلوم نہیں کہ میں نے زکوٰۃ نکالا۔ اگر میں نے کسی کو چلانے کے لیے کوئی اپنا جو ہے کوئی ضرورت کی چیز سامان دیا کہ بھائی یہ لے لو، واپس بھی کر دینا، حالانکہ اس میں پورا مکمل دے بھی نہیں رہا ہوں، واپس بھی مجھے لینی ہے، اور لوگوں کے سامنے وہ چیز عیان بھی ہو جائے گی کہ یہ اچھا آدمی ہے، دیکھو سب کو استعمال کرنے کے لیے برتن دیتا ہے، سب کو استعمال کرنے کے لیے اپنے گھر کا جو ہے ہتھیار وغیرہ دیتا ہے، کلہاڑی، بیلچہ وغیرہ، اور کتنا اچھا آدمی ہے، حالانکہ یہ سامنے کی چیزیں نہیں کرتے تو زکوٰۃ کہاں دے گی جن میں ان کو کوئی مقصد مراد ہے ہی نہیں، جو کہ عیاں بھی نہیں ہوگا، جس میں ان کو کوئی فائدہ مقصد مطلب بھی نہیں ہے۔ اب یہ صورت کا جو ہے ایک مرتبہ ترجمہ سن لے۔ کیا آپ نے اسے دیکھا جو جزا و سزا کو جٹلاتا ہے؟ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا۔
پھر بڑی خرابی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، جو دکھلاوا کرتے ہیں اور دوسروں کو معمولی چیز دینے سے بھی انکار کرتے ہیں۔ اب اس سے ہمیں 3 چیزیں حاصل ہوئی۔ نمبر 1 کہ اگر ہمارا انکار آخرت سے اٹھ گیا، ہمارا انکار آخرت سے ہو گیا، یعنی آخرت ہم مانتے نہیں ہیں، یہ عقیدہ اگر ہم نے دلوں سے نکال لیا تو ہم سے وہ اعمال سرزد ہوں گے، وہ بد اعمالیاں سرزد ہوں گے جس سے معاشرہ تو دور پوری دنیا کو نقصان ہوگا، پوری دنیا کو نقصان ہوگا۔ دوسری چیز، جس شخص کے دل میں آخرت کا یقین نہیں ہے، حساب و کتاب کا یقین نہیں ہے، اس کے دل سے کل قیامت کے دن جو حساب و کتاب ہونا ہے، جو وہاں رسوائی ہونی ہے یا انعام ہونا ہے، اس کا یقین نکل جائے تو وہ شخص نہ یتیم کو دیکھتا ہے نہ مسکین کو دیکھتا ہے، نہ کوئی چیز اپنی چھوڑتا ہے نہ کسی دوسرے کی چیز کو ہڑپ کرنے کے بغیر رہتا ہے۔ نمبر 1 کہ آخرت کا یقین ہم نے دل میں رکھنا ہے۔ نمبر 2 یتیم اور مسکین کے ساتھ حسن اخلاق، معاونت، ان کی کفالت، یہ کس کے ذمے ہے؟ مسلمانوں کے، جو ایمان اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ نمبر 3 کہ ہم نے اپنی نمازوں کو درست کرنا ہے، اسباق کے اعتبار سے بھی، ترجمے کے اعتبار سے بھی، اور سب سے اعلیٰ و ارفع چیز خشوع و خضوع کے اعتبار سے بھی، خشوع و خضوع کے اعتبار سے ہماری نیتیں درست ہونی چاہیے۔ اور پھر اسی کے اندر ایک اور چیز، وہ یہ کہ ہم نے کم سے کم اپنے دروازے ہر ایک کے لیے کھول کر رکھنے چاہیے، یعنی کہ جو چیزیں اللہ نے ہمارے ذمے رکھی ہے وہ تو ادا کرنی ہے، یعنی صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، یہ چیزیں تو ہمارے ذمے ہیں جو فرض ہیں یا واجب ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہم نے عاریتاً لوگوں سے جو چیزیں لوگوں کو نفع پہنچانے والی ہیں وہ عاریتاً بھی دینے کا معمول بنانا ہے۔ کسی کو استعمال کے لیے کوئی چیز دے دی، آپس میں حسن اخلاق کے طور پر ہدیہ کا لین دین شروع کر دیا، آپس میں جو ہے میں نے اپنے گھر میں کوئی اچھا پکوان پکایا، سبزی پکائی اچھی سی، دوسروں کے گھروں میں بھیج دی، جہاں جہاں مجھے لگے کہ ان کو یہ چیز میسر نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ۔